رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجرين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے تمام احباب پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حاضرین کرام نہایت ہی واجب الاحترام اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر دوارے اللہ کریم تہاڈی تے میری اج دی حاضری قبول فرما کے ذریعے نجات فرمائے. ساڈا آنا جانا ہر قدم دے بدلے نیکی دے ذخیرے عطا فرمائے. میں انتہائی مشکور کہ بھائی مرزا خان نے مجھے دعوت دیتی کہ حاضر ہوئی تو دے بندے جڑے نے بڑے صاحب شوق نے بڑے صاحب ذوق نے آ کے انہوں کی زیارت کر میں حاضر خدمت ہاں. میرے آس پاس سے علماء تشریف فرما لیں اور میرے پیر بھائی کونکر تو بھائی پشواق صاحب مجدد آپ تشریف لے کے آئے. آپ محبت کے نام نواز دے سن کے وہ گھڑیاں سن کہ میں چھوٹا سا تھی جوان سا ان بھی جوان نے میں چھوٹا سا دھونکل شہر دے جدو حضرت صاحب قبلہ تشریف لے کے آئے تو مینوں آپ نے حکم فرمایا کہ نعت پڑھ. مینوں فرمان لگے کہ قاری صاحب یہ چھوٹی جملے حضرت صاحب تواڈے نال بڑا پیار کرتے ہیں. یہ جملے میں آج بھی یاد ہیں، تقریباً 15-20 سال پہلے دی گل ہے. انہاں دی محبت ہے. قاری صاحب قبلہ تشریف فرما نے میں علماء دا خادم ہاں، طالب علم ہاں، سبق سنان واسطے حاضر ہاں. بھائی مرزا خان نے دوستان نے جڑا میرے موضوع میں لایا
اس موضوع کے میں انشاءاللہ گفتگو کرانا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی تیسرے سپارے دی پہلی اعتبار دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا تلک الرسول فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ پنجابی دا سادہ کا ترجمہ فرمایا کہ رسولہ دی جماعت اسا بعض والے تے فضیلت عطا فرمائی۔ اے نہیں فرمایا کہ اسا بعض والے تے تھوڑا مقام، کیوں فرمایا کہ نبی میں آپ بنا کے بھیجا، انہوں نے نسبت سے تھوڑی چیز بات کرا، رب کی غیرت میں گوارا نہ فرمایا۔ فرمایا فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا بعض والے تے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، فرمایا او بھی اینا جنہیں نے ہڈے نل کلام فرمایا۔ فرمایا ورفع بعضهم درجات، فرمایا او بھی جنہیں ایسا درجے ہی بنا وہ بھی جنہیں ایسا درجے ہی بنا فرما دیتے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کریم نے کسے نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسے نے دو معجزے عطا فرمائے۔ سب نالو انبیاء کے سب نالو زیادہ مفتی اعظم مفتی احمد یاد خان نبی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سب نالو زیادہ معجزے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ 9 معجزے ادھے بارے رب نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ایسا ہی نظر کلام بھی فرمایا۔ اپنے محبوب کی باری نے فرمایا ورفع بعضهم درجات، فرمایا ایسا ادھے درجے ہی بنا بھی فرما دیتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے مہمان اپنے محبوب کے نال ملاقات فرمائی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایسا اپنے محبوب کے نال کلام فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایسا اپنے محبوب کے قرآن نازل فرمایا ہے نا، یہ بھی نبی کے موجودے، لیکن فرمایا ورفع بعضهم درجات، ایسا اپنے محبوب کے درجے ہی بنا نہیں فرما دیتے۔ کتنے بنا نہیں فرمائے؟ جب خدا دی ذات دا دی جب خود مصطفیٰ دی ذات دا، کتنے درجے بنا نہیں فرمائے؟ یہ جب خدا دی ذات جانتی ہے، جب مصطفیٰ دی کریم علیہ السلام دی ذات جانتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے درجے کتنے بنا نہیں فرما دیتے۔ علماء فرماتے ہیں جتنے نبیان و مرتبے تا شانہ عطا فرمائیاں، انہاں مرتبیاں دے جو اور مرتبے بلا کے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ علامہ صاحب تقریر کرنا پہ شہادت پیار کرنا، وہ بندہ کہنا لگا کہ دل بڑا کرتا ہے مولوی صاحب شہید ہو جائے، انہاں کہتے ہیں تم نے مارنا بغیر مریا تو نہیں شہادت اللہ بدی۔ سبحان اللہ آقی نے نیکیاں پھر مل دیا۔ میں حدیث پاک سے سنا دوں، ترمذی شریف دی حدیث پاک آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیڑا ایک واری سبحان اللہ بولتا ہے، بولو جیڑا ایک واری سبحان اللہ بولتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات کے زمین اللہ کے آسمان تک جنہ خلائق کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اونجے سبحان اللہ بولیے کہ کتنا رب ثواب دیتا ہے، کہ وہ محبوب کا ذکر سن کے بولیے تو پھر حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزے بھی عطا فرمائے اور معجزہ بنا کے بھی بھیجا۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کے ندی کے کنارے تشریف فرمان ابو جہل پتر کی کرما کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی کو معجزہ بکھاؤ نہ، مجھے نبی وہ معجزہ بکھانے نے جنہیں لے کے آئی نہیں، اور میرے نبی کی بات کا بھی پوچھتا ہے نا معجزہ، تو میرے آقا کی بات میں تم تاثری دے سکتے، تم تاثری دے سکتے، میرے آقا فرما لگے تاثرہ کی سکتے معجزہ۔ ابو جہل پتر کی کرما اینڈ بیک کے نہ کہنے لگا او جڑا ندی دے دوسرے کنارے تے پتھر ہے وہ اگر چل گیا تو ہٹی بارگاہ جا جائے تو میں مان جاؤں گا تم سے سچے نبی ہو۔ فرمان لگے تم اپنی تیاری کر، او آئے ہوئے یا ہوئے، وہ اپنی تیاری کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے آواز ہماری ایک امید اشارہ کرنا معجزہ آخر کلو لے جڑا اکرم و عاجز کرتا ہے، پانی دے اوپر دوبارہ ہمیشہ تلتا ہے، پتھر ڈوب جاتا ہے،
موعظہ کو پتھر تاجے تو دوبارہ ڈوب گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام میں اپنی شان عطا فرمائی. بڑا قرآن ہے بولو سبحان اللہ. اے جڑے میرے بھرا باہر بیٹھے ہیں ٹھنڈ بڑی تے ایک بار یہ بھی سارے محبت دے نال بولو سبحان اللہ. پروردگار نے شان فرمایا تل کا رسول فضلنا ادھر آواز کو نہیں ہے. تشریف فرمانے میرے السلام والسلام سب دے وچ کھڑے ہو گئے. جبریل نے دامن پھڑ کے مسلے تے کھڑا کر دیتا. میرے السلام والسلام نے فرمایا جبریل نے کیتا کہ ساری آدمیت دا باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل خلیل اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ, حضرت سلیمان نبی اللہ سارے پیچھے کھڑے میں. میرے آقا کی بارگاہ میں ذکر لگا کبھی ماریا اور اپنے بارگاہ میں عرض کی یا اللہ سارے نبی مسلم کو کھڑا کرا. اللہ نے فرمایا جبریل میرا سارے نام سونا بنتا. جبریل میرے سارے نام سونا لگتا ہے ان مسلم کھڑا کر دوی. عرض کی سدرۃ المنتہا تک ویکھیا میں سمجھ میں صفا وچ ویکھیا سونیا تیرے نال سونا ملے کوئی سونا ملے کوئی. جبریل ہاتھ جوڑ کے اپنی مدنیوں کو سارے نبی محترم احمد سرور انبیاء اے حبیب خدا تیری وہیں آدم صفی اللہ نے, حضرت نوح نجی اللہ نے, حضرت داؤد خلیفت اللہ نے, اور رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری, اے حبیب خدا تیری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے امتیاں دے نال بیٹھے تھے, نبی پاک دا میلاد پہ بیان فرمان پہ کہ غلاموں میرے تو بعد نبی آنے گا, اُدھیاں بڑی شانہ تے باپ اپنی سونا ہوندہ ہے, استاد اپنی سونا تے نبی بھی عرض کرنے لگا نبی اللہ عیسیٰ تسی ہو, روح اللہ تسی ہو, مردیاں نو بھوکا مار کر تسی زندہ.
تے سونیا کوڑے نو شفاواں تسی دو تے سونیا انیا واسطے دعا کرو تے رب نو شفا دے چھڑے تے گلاں احمد نہ کر دیو سبحان اللہ گلاں احمد نہ کر دیو کیا انہاں دی شان تواڈے نالوں ود کے وے سبحان اللہ انہاں دی شان تواڈے نالوں ود کے وے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے چپ کرو میرے غلاماں جے تے شاناں دی گلاں کرنا میرا تے یہ خیال ہے کہ مریم دا پتر عیسیٰ ہوئے ادھر آمنہ دا لال عملی والا ہوئے مینوں سونے دے جوڑے دے تسمے کھولن دی اجازت ملتی عیسیٰ اپنا مقدرہ جتے شانہ دیا گلا کرنا ہے بھئی یارا اس نبی دی شان دی کی گل کریے اور جنیاں پیچھے مقتدی جڑے نے موسیٰ علیہ السلام رکھے پیچھے کھڑے نہیں پیچھے مقتدی کھڑے نہیں موسیٰ علیہ السلام رکھے حضرات اکرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھڑے نہیں اللہ نے کسی نے ایک موجزہ دیتا کسی نے دو موجزہ دیتے اپنے محبوب دی باری ہے بڑا سبحان اللہ جنہوں بولو یا رسول اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب دا موجزہ دیگر انبیاء دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے مصر کی قوم کٹھی ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے تو کہنے لگے نبی اللہ کہت پہ گیا انائیت اپنے بست ہوئے حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کیا اللہ قوم کٹھی ہو گیا کھان پین دا انتظام اللہ کریم نے فرمایا یوسف انہوں نے ایک میدان دے وچ کٹھے کر سبحان اللہ تخت لگا اس تخت دے اوپر تو بیٹھ گیا سبحان اللہ یوسف علیہ السلام اس تخت دے اوپر بیٹھے نا یا اللہ ہن کی کرا فرمایا یوسف
اپنے چہرے کو تھوڑا جا نقاب سرکا تھوڑا جا ہٹا اور یوسف علیہ السلام دا چہرہ حسن جڑا ویکھدا ہے جڑا صبح ویکھدا ہے کام تے ٹُٹدے شام تک بھوک ختم جڑا صبح ویکھدا ہے شام تک بھوک ختم شامی بھوک لگدی آ کے پھر یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا امام غزالی فرماتے ہیں صبح تک بھوک ختم ایک نظام چل رہے ہیں ایک دن دی دو دن دی پانچ دن دی 10 دن دی عاشق نے جدا نقشہ پیش کیتا عاشق کے نام 3 مہینے میں خلقت شاہ عبد آپ فارغ ہو گیا جس سے مفلوج ہو گیا امام بصیری نے سیدھا بردہ شکر لکھا امام شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں نہ پڑھا لیکن غش کے دورے آ رہے ہیں غش کے دورے آ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ غشی کا دورہ سے ایک منونا ولی ملے انجی لگا کہ موت دے فرشتے آگے پر کو ولی آگے کہنے لگے کہ شاہ عبد الرحیم ہے جدر تجھے قواندہ نے نا مچہ پائی دیا روح بدل ادھر نبی باغ شریف آئے گیا کملی والا سانو بھی زیادہ کرایا جانو ساڑھے بلاون چے کمی جو اترو کوئی کمی نہیں دی خواجہ غلام فرید فرمانے نے کہ میں شہادت بخاری کہ سونے آ جاتے کیا لگے بارش ہو گئے تو خیال آیا کہ بارش آگے سونا نہیں ہونا تو فرمانے نے خیال آیا تو سوچیں گیا تو تھلے اتر لگا تو میں آدھے چھت تو تھلے نہیں آیا تو سونا مدینہ میرے تھلے ہوئے وہ بلان والا جو ہوئے شاہ عبد الرحیم کے اندر میں وہی تھوڑی جائی نا گھر والے لوگ اشارے نہ رکھا کہ میرے چار پائی کا بہت بدل پائی حضور تشریف لائے کہ حضور نے میرا سال اپنی گودی وچ رکھے تھے داڑھی مبارک میرے متھے تے لگ دی تے حضور نال پیار فرما رہے نے زلفاں تے ہاتھ فرما رہے تے فرما رہے نے عبد الرحیم کی حال ہے سبحان اللہ میں روک تے عرض کرنا کہ سونیا مہربانی فرمائیے تشریف لائے آج لوگ بتا گئے میرے آقا نے فرمایا علی محمد دین کی بڑی خدمت کر دیا میں تو بڑے بیمار ہوں بل نہیں ہو رہے میرے آقا نے فرمایا آن آ گیا میرے آقا نے ایک جو والا ہاتھ پھیریا نا شاپ خاکہ ہونا شروع ہو گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے جسم کو تھوڑا جب فاغ ہوا تو خیال آیا کر رہا تھا چلے جانے گے تو کوئی نہ کوئی گل نہ چھیڑ اللہ حضور جواب دینے گے تو میں سونے میں کتابوں پڑھے کہ یوسف علیہ السلام نے دنیا میں دیکھا دنیا مرضی رہی
سونے تیرے حسن دی زکاة یوسف دا حسن ہے تے کدھرے نہیں ویکھے کہ سونے تینوں بھی کوئی ویکھ کے مریا ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے تینے لا فرمایا پتر غریب یوسف بھی بڑے سونے تمہیں بھی بڑا سونا بات تے یوسف دے حسن دا نسبت میرے حسن وچ فرق ہے میرا یوسف دا حسن ویکھدا ہے او مر جاندا ہے جڑا محمد دا حسن ویکھدے او مردا ہی نہیں قبراں وچ بھی جیوندا ہی نہیں جملہ کہہ دو آج کوئی کسی پارٹی کا نعرہ پہ لاندے کوئی کسی کا نعرہ لاندے او دی اولاد مقدرہ والا بھی انہوں دی ماں باپ مقدرہ والا بھی جڑے محمد عربی دا بیٹھ کے نعرہ پہ کسی بولو سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا یوسف بھی بڑے سونے تو میں بھی بڑا سونا سبحان اللہ میرے تے یوسف دے حسن دا اے فرق ہے میرے آقا علیہ السلام نے کلام ہو تے آجا کی نہ پڑھے کرتا حسن یوسف حضرات اکرام ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب غزوہ خندق پہ کھولنی فرمانے کہ تینوں دن گزر کے نہ کچھ کھاتا تے نہ کچھ پیتا تے پیٹ کمر دے نال لا کے پیٹ کمر مسل جانا فرماتے کہ پیٹ تے پتھر بجے صحابہ فرماتے ہیں سمجھ پیاس آیا کہ سونیا انتظام ہوئے نا ایمانداری نہ دسیا کہ اس 3 ٹائم پیٹ مار کے کھانا کھائیے تو پھر بھی وہ ناشکری کریے وہ صحابہ دا انہاں تو صدقے نا انہاں دی عظمت ہو جائے گی تیرے تے کھاتا ہوئے کچھ نہیں تے نبی دے نال خندق پہ کھول دے تے کوئی زبان تے شکر بھی کوئی کہندے نے کہ چٹان نکل آئی خندق کھول کے ہٹے نہ ٹوٹے اصل نبی پاک کی بات ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں آپ خندق چ جانا آپ نے کچھ چٹان تے ماری تے ریزہ ریزہ ہو گئی کپڑا سلیا ہٹیا دیکھیں کہ ساڈے پیڑ کے ایک پتھر نبی پاک نے 2 پیڑ تے پتھر بچے ہیں ملا عبد الرحمن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رون لگ گئے جلدی جلدی گھر گئے جا بکری دے کے بچہ ہے ایک سیر جاؤں آکھیا کہ نبی پاک آج کی حالت ہوئی تھی تو میرا دل کرتا کہ نبی پاک کی دعوت بیوی سعادت مند بیوی سعادت مند کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تسی یہ کرو کہ بکری کا بچہ ذبح کرو گوشت بنا کے دو تو میں جاؤں جڑے نہیں پیس کے آٹا بنا دوں حضرت جعفر نے بکری ذبح کی نا گوشت بنا کے دیتا تھا آ کر میں آپ کے پاس دعوت دے کے بناواں حضرت جعفر دعوت دے نا کہ میں کہ صحابہ تھوڑے چھوٹے چپ کر چپ کر جعفر کہندے نے
کہ میں نبی پاک کی بارگاہ سے گیا کہ میرا خیال ہے کہ وہ صحابہ تھوڑے سیڈ تو جیسے میں کام میں چل کام سونے ہیں 10 بندے دا کھانا ہے ایک بکری دا بچہ ہے 10 صحابہ لے کے دوپہر وقت میں کھانا کھانا جابر اج دوپہر دا کھانا میرے یاد ہے سبحان اللہ نال تشریف لائے تو میرے حضور فرمانے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا آج سارے دی دوپہر تک دعوت میرے جابر آ میرا احترام جاوے دیکھ کامے کہ اب تو بھی کتنے سونے ہیں تو سب زیادہ کھانا ہے آئے نہ کام میں لاکھ فرمانے کہ جابر ایک گال دا تیار ہے کہ جنہی در میں نہ آما ہانڈی تو ٹکل نہیں اٹھانا جنہی در میں نہ آما روٹیاں نہیں پکانی جابر آئے نہ تو چھوٹ کر کر بیٹھ نبی صاحب پوچھے لگی جابر کی گال دے نبی پاک نہیں آ رہے آکے آ رہے نے چلو انہیں پتہ لگ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کی ہویا آکے میں آیا تو دیکھو نا نبی پاک کی بارگاہ چکر زندگی کے سونے ہیں کہ سب بندے رکھنا تے حضور نے وہ جتنے صحابہ سے سارے مزاوت دے دیتی وہ سارے صحابہ نال ہوئی مائی صحابہ دی عظمت تو قربان جائیں انہوں نے عشق تو کہنے لگی جابر 10 اس نے صحابہ نے بلایا تو بلایا آگیا نہیں نبی بلایا تو فرمایا پریشان کیا ہونا میں پھر تو نبی نے سوال لیا نبی نے جنہوں نے بلایا نبی آپ سوال لے گا نبی صحابہ بے خبر ہے اللہ کو ایڈا بے خبر ہے ساڑھے نبی تو ساڑھی ہانڈی دا بھی پتا ہے ساڑھی ہانڈی دا بھی پتا ہے تو ساڑھیاں روٹیاں دا بھی پریشان ہونا تیار ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان دیکھ جو خوشی ہے کہ حضور نو لے کے آما تیاری کر رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگے چل میں پکا تو میں نبی پاک میں دوپہر دا وقت ہو گیا تو لے کے بناوا تے حضرت جابر جا رہے ہیں تے نارے عرض کرنا سونے ذرا اج پھیرا پاؤ نا تے عاشقی کے پیش کرنا کہ میں کدی
نہ سی اگر اسی نبی دے غلام نبی دے غلاماں دے غلام تو پھر جتھے کملی والا اپنے غلام دی قبر جا کے قبر کے میں تانوں پہ سکتی قبر کے میں تانوں پہ سکتی حضرات کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا جابر ہانڈی لے کے آ آٹا لے کے آیا سبحان اللہ آٹے دے فرمایا بیوی نو روٹیاں پکائی جا تے تو لے آئی جا ہانڈی تو ٹکن نہیں اٹھانا نہیں کہ سیٹ تو کر کے پائی جا اتنے محبت ہے جملہ سنو واہ کملی والے تیری عظمت تو صدقے نہ جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاب لاندے نے پہ آج کوئی کہے میں معذراللہ نبی ورگا ہاں وہ چلیا تو کھانڈی چ اپنی چ تھوک نہ اج اپنے پتراں نو آ کے کھا بچیاں نو آ کدی بھی نہیں کھان لگے تیری تے نبی دی دعاب اللہ تعالی تو نبی ورگا کیوں ہو سکنا ہے آج کوئی بندہ کسی نہ فراڈ کرے نہ دھوکا کرے تو پتہ کی لوگ کہندے نے فلانے نو تھوک لا گئے نہیں کہندے نے فلانا فلانے نو تھوک لا گیا او ظالمت تو تھوک لاوے تے ہسدے روندے نے او مدینے والا تھوک لاوے تے روندے جگدے ہس ویندے نے میرا کملی والے دی عظمت نہ راندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جابر لے جا کھانا کھا لیا نا عرض کی یا رسول اللہ دوسری تناول فرماؤ میرے آقا فرمان لگے جابر سنیا تیرے دو بچے جی یا رسول اللہ فرمایا جا انہوں نے لے کے آتے کھانا کھائی کٹھی بیوی نے جا پوچھنا بچے کتنے حضور دی بارگاہ چ کرو یا رسول اللہ کھانا کھا لو بچے باہر کھلن گئے عرض کی یا رسول اللہ کھانا کھا لو بچے باہر کھلن گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب جہاں فرمایا جہاں پر آج بچے ہوں گے تے کھانا کھاواں گے آج بچے ہوں گے تے کھانا کھاواں گے جا بچے نہ لے کے آ حضرت جابر جا کے کہنے لگے 10 بچے کتنے مائی صاحبہ دیاں صبر دیاں حداں دیاں سب بکری ذبح کیتی بکری دا بچہ تو بڑے نے آکھے کہ باپ نے کی ذبح کیتی ہے بڑے نے چھوٹے نو لٹا کے ذبح کر چھڑیا تو میں پڑھن گئی تو بڑے نے چھلانگ مار کے وہ بھی فوت ہو گئے حضرت جابر کہنے لگے دسی واہ مائی صاحبہ تواڈے عشق تو قربان جہاں بیان لگیا جابر نبی کو روز اور نبی پاک نے ساڈے نال روز تو میں دسیا رب پتر تو پھر دیکھ گا نبی پاک نے کڑا روز روز ہونا نہیں کہ اے محلہ سارا یہودیاں دا اے لوگ آکھن گے دیکھو انہاں کار نبی آیا تے رونے پے گئے انہاں کار نبی آیا تے رونے پے گئے کہنے لگے جا نبی پاک دی بارگاہ وچ کرو یا رسول تسی کھانا تناول فرماؤ جابر جا کے جابر کا کھانا میرے آقا نے فرمایا کتنے بچے حضرت جابر کی اکھاں تو چھم چھم اثر عرض کی سنیا بچے فوت ہو گئے میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر نے بچے بولا کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھ دے وہ ایمان دار میں حضرت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کے مطابق بچے اٹھوا یہ سونے کی شانہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں سنبھال اکھ لا کے آگے سونے اکھ چاہیے میرے آقا فرمان لگے قتادہ جنت نہیں چاہیے جنت نہ دے دو عرض کی سونے میں اکھ لینا آیا میں اکھ لینا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتادہ نے اکھ لینی ہے کہ
میری مرضی نہ دے جنت اپنی مرضی نہ دے دے آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے شان دوستان پاک جو آکے میں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تے ایک دو گل سنا دیا جی آؤ وقت کافی زیادہ ہو گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسن بن الحسینی یار ایک وہ پیر جدا عرس برید مناندے نے ایک وہ پیر جدا عرس پیر مناندے نے ہر پیر دا عرس سال بعد ہوتا ہے ایک پیر دا ہر مہینہ ہی ہوتا ہے حضرات گرامی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشان پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آج لوگ کہتے ہیں کسی دی بزرگ بیٹھے نے کہتے ہیں کسی دی عظمت بیٹھی ہے نا او دے نام کے داد کے بیٹھے نے وہ دی عظمت کیش بیان کراں جے نام کے بھی ولی تے جے تاج کے بھی ولی نے آپ کھڑے میاں محمد بخش فریدر کے نا کلم اٹھا کے عرب کڑی رب کرنا نام گیا جگ جا کے مندے دی رہتے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں آپ بچے ہی یتیم ہو گئے ماں نے انہیں نہ لگایا تے نان کے لائے گئے مختصر نان کے لائے گئے تے نان کے آپ نے نانا جان کی بدی بنی علماء فرماتے ہیں مستجاب اس کا آواز تھا کہ جیڑی گل نکال کے خدا کو پوری کر دیتا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان ماں نے جا کے کہتی کہ انہاں دی آئی تو بات تربیت تساں کرنی حضرت غوث پاک ایک دن نہ اپنے نانا جان دے حجرے تو باہر بیٹھے مائی ویکھے ایک جولی دے وچ بچہ لے کے چپ کر کے نانا جان دے کول گئی تے جا کے واپس آئی تو سلام فرمانا کہ اٹھارے یہ تے بار کہو کہ جدے میں ویکھے لوگ روندے ہوندے تے ہسدے جاندے تے چپ کر کے تے روندے جانی ہے سبحان اللہ کہنے لگے بچے میں کی کراں آپ کا دکھ سی نا کہنے لگے بچے میں کی کراں میں سنیا سی پاپا بڑی کرنی والا ہے تو میرا پتر والد سے میں دعا کرانا ہے کہ محفوظ تھے آپ فرماتے ہیں کہ تیرے بچے دی زندگی کوئی نہیں تیرے بچے دی زندگی کوئی نہیں مائی جب یہ نام کرنے میں بچہ لے کے جا رہے ہیں بچے میں سے ماں کرنے میں بی روندی کیوں ہوئے بی روندی کیوں ہوئے لگی میں بچے کی دسا میں سنیا سی پاپا بڑی کرنی والا ہے میں بچہ لے کے آئی پتہ کڑا میں پھون رہے ہوں لے کے گئی باپی نے آکھا تیرے بچے دی لوگ میں پھون دے اوپر کوئی نہیں میں تو روتی ٹر جاتی مجھ سے بات فرما لگے بی بابے کو پوچھنا سی
حضرات گرامی حضرت عبدالقادر جیلانی دی اسی اج کرامات تے بیان کرنے ہیں آپ فرماتے ہیں اس سارا کچھ مینوں پتہ کتھوں ملیا ہے پہلا میں استقامت قائم کی ہے اسی کہنے ہیں نا حضرت غوث پاک نے کوئی جھوٹ نہ بولیا 40 دینار دسے تے کہنے ہیں کہ وہ چوراں دی کرامت بیان کرنے ہیں میں تے کہنا استقامت ہے آپ استقامت پیدا ہو جائے تو پھر کرامت آپ لگی آتی ہیں انہیں پوچھا نا بچہ تیرے کو کی ہے آخر میرے کو 40 دینار دوسرا ڈاکو آیا تیرے کو کی ہے بچے آکھے 40 دینار سردار آکے کہتا جے جھوٹ بول دے تو بچ جانے سنا کہ نہیں اماں نے آکھے جھوٹ نہیں بولنا سردار چیخ مار کے کہنے لگا بچیا تمہیں چھوٹے جنوں پتا ہے کہ ماں دے آکھا نہیں موڑنا تو سانو 40 سال گزر کے اسی رب کی موڑی جا رہے ہیں آکھا پڑھا کلمہ اپنے نبی دا اپنا غلام بنا لے حضرت غوث پاک اپنے گھر والے دیکھ کے کہنے لگے اماں تو تے گھر بیٹھی ہے تیری کرامتاں میں اتنے کیا دینا یہ کرامتاں اتنے کیا دینا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا نے وضو فرما رہے ہیں مرید کہنے لگا میں دیکھا کہ حضرت غوث پاک نے پانی کے چھٹے مارے آپ نے اپنی جتیاں مبارک پہنیا سب کو حباد میں جو سٹیاں جانتیاں کسی نظری بولنا یہ کہیں پیچھے نہیں کہنے لگا میں نے خیال آیا کہ غوث پاک کی جتیاں مبارک کتنے گئی ہیں 3 دن گزرے 3 دن تو بعد حضرت غوث پاک اس سے مرید کو کہنے لگے کہ بغداد تو باہر ایک قافلہ آیا ہے جا تینوں تحفے دی نترانے دین کے بڑے کو لے کے آئے اسے مرید کو وہ مرید کہتا میں گیا تو دیکھے کہ بغداد تو باہر باقی قافلہ کھلتا ہے انہوں بڑے میں تحفے تو بڑے بڑا سارا سامان دیتا تو دیکھے کہ حضرت غوث پاک دی جو مبارکہ سبحان اللہ کہنے لگا خیال آیا کہ اسے تو پوچھے نہیں جانا تھا اتنا بکا انہوں پوچھ لوا اتھے دے پوچھے نہیں جانا اتھی نہ پوچھ لوا کہنے لگا میں آخر کافر والے اے جتنیاں حضرت غوث پاک دی تواڈے کو کیا کر دیا کہنے لگا اسی غوث پاک دے مرید ہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ کدی اوکھا پارا ویلا آیا تو یاد کر کے ویکھیا جی کدی اوکھا پارا ویلا آیا تو یاد کر کے ویکھیا جی کہنے لگے اسی بڑا سامان کما کے تو لے کے آ رہے سن تے جنگل چ آئے تے ڈاکو لٹ لیا تے سارا سامان کھو لیا اسی آکھے ساڈی تے ساری محنت ضائع گئی اتنا مال یہ سارے کھو لیا تو کہنے لگے اسی بڑے پریشان غوث پاک دی گل یاد آ گئی آپ نے فرمایا کہ اوکھا پارا والا ویلا آیا تو مینوں یاد کری کہنے لگا میں کر بغداد وال منہ لیا تو پتہ کی پھر آکھیا کہنے لگا میں بغداد وال منہ کر کے بنا سن فریاد پہنچے نا سونے آتے مدد کہنے لگا میں جب مردار میں منہ کر کے اپنی تھی اے ڈاکٹر نے سما
شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید خاص حضرت امام فخر رحمت اللہ علیہ نظر کا وقت آیا نا تو شیطان کہنے لگا فخر الدین راضی ساری زندگی جو رب نے مننے تو کی دلیل دی آپ نے دلیل دی تو شیطان نے رد کر دیتا آپ نے دوسری دلیل دی تھی رد کر دیتا 360 دلیلہ دی رد کر دیتا آپ فرماتے ہیں ملک پریشانی بن گئی نہ تھا وقت کی بنے گا ظالم میرے ایمان کے پیچھے بھی ہے آپ فرماتے ہیں میرے مرشد کا حضرت شاہد اسے دور مقام پہ اپنے درمیان میں آسانے پہ وضو فرمانے آپ فرمانے میں اپنا دیوانے کی پیدائی اللہ کی دلت پالا دیوانے کی دائے آپ فرمانے میں درگاہ کی دلیل سونے مجھے سو سن دلیلہ دی دلیل رد کر دیتی آنے آپ فرمانے لگے دلیلہ کیوں دینا ہے آج میں رب دلیل نہ نہیں مرنا میں دل نہ مرنا آخری جملہ یہ دعا کریا کرو سانو بھی کسی دے لڑ لگن دی توفیق سچے دے لڑ لگن دی یہ کیوں نیڑے لگتی ہے اللہ نے فرمایا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ انہاں سچیاں دے نال ہو جائے آج لوگ کہندے نے تسی کہندے ہو ولیاں کو جاؤ تے رب تہاڈی نہیں سندا یا اللہ تو ساڈی نہیں سندا اللہ فرماتا میں تے سارے دی سننا وا میں تے سارے دی سننا یا اللہ تے پھر کی ولیاں دے دروازے کیوں جائے گی اللہ نے فرمایا سننا سارے دی مننا تے پیارے دی سننا سارے دی مندا بڑا قرآن پڑھو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی فرمایا کہ نواز جو اے چاہتے انہا واسطے بھی بالکل اور شریف فرماتے ہیں کہ یہ منگن دی نام لوڑ نہیں پہنی یہ دل چی ارادہ کا دل رب عطا کر دینا ہے عرب غنی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں سچے مرد سبحان اللہ پچھلے بولو سارے سبحان اللہ عرب بڑی رحمت اللہ علیہ صفائی حضور دی اتباع کرو حضور دی فرما برداری کرو حضور دی نقش قدر کو دلیل آج نہ آخرتا نے دو میں ذرا اصلاحی کارش نہ آیا تو اصلاحی
میں اصلاحی دے سکتا دل کی اصلاحی بیان دے سننے میں ایک دن پچھلا میں نا پورا جمعہ جڑا وے سود دے بارے پڑھایا تے میں جدوں جمعہ پڑھا کے جاواں گا قاری صاحب اج بھی بڑا ڈاڈا جمعہ پڑھایا میں جی کی ہویا اے دے بارے نہ بیان میں کیوں جے تسی لیندے ہو اللہ نے فرمایا الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ یارا اسی دروازے چ گزریے ساڈے گھراں دے وچوں دروازے اونچے اپنے والے دے نام دی اج قرآن پاک دی پر نہیں اج ساڈے دروازے چ اسی گزر دیئے تے آوازاں گانے دی تے گانے دی آوازاں ہوندیاں تے اسی کسے کچھ سانوں کو پوچھے کہ تسی کون اسی کہنے اسی مسلمان ہاں بلکہ تیرے تے سورت کملی والے دی ایہو جی رنگ تے چڑھ دے تینوں دسن دی لوڑ نہ پوے لوگ تینوں گئے تے رو یا کھنو ویکھو محمد دا غلام بھی ہے اسی اج عہد کر کے جائیے کہ محفل ذکر حبیب سے آئے ہیں نوجوان جتنے بیٹھے ہو آج عہد کر کے جاؤ آج تو بعد ہسی اپنے چہرے دے سنت اسی نماز پنجگانہ پڑھا گے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کروں گا اور میں ایک نوجوان نو آکے داڑھی رکھ لو کہنے لگا قاری صاحب بیاہ قرار میں پھر رکھا میں جی بیاہ ہے تو پہلا کو داڑھی جے رکھنی تو پھر کون بی بی لب جی میں یقین جانو کہ رب کائنات کی قسم ہے ان حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو دور ہٹ گئے نہیں ہن وی تے کوئی مذہبی بندہ ملے ساڈے بچے نوں خوش رکھے ساڈا بھی سوچ احترام اپنے چہرے تے سنت مصطفیٰ سجاؤ سانو تمہیں مانگ دے کوئی اے نہ پوچھے کہ تو کون ہے بلکہ دوروں دیکھ کے آکھے ہوئے خود اپنی والے دا غلام ہے غلام اے قبر تے ساری ٹر جانا کئی جوان کہتے ہیں میں کہ وڈیرے ہو کے نماز پڑھا کدی قبرستان گئے قبرستان جا کے انہاں قبراں وچ لیٹنا نے تو کدی پوچھو انہاں نے آکھیا سی صبح نماز پڑھاں گے اسی کل روزہ رکھاں گے اسی بڑھاپے کی داڑھی رکھاں گے اج انہاں نوں وقت ہی کوئی نہیں ملیا اج قبراں دے وچ تنگ پے گئے آپ مسلمانوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کریے نماز پنجگانہ جڑی ساڈے تے فرض عین ہے کدی پابندی کریے آخر تے حضرت سید سلطان باہو نے تو فرقے در گئے نا قبر آپ نے قلم اٹھا لیا لاجدہ تصور و تخیلات میں حضرت سید سلطان باہو کے دربار تے کچھ بولو سبحان اللہ پیر باو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن دے
وچ کسی جتھے پرت سکے نہ تو پاسا ہو مالک تے تو لیکھا من سی رتی گڑنا ماسا ہو آپ مسلمانوں اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کریے آقا علیہ السلام دے غلام بنیے اللہ رب العزت دی بارگاہ میں در دعائے اللہ کریم ساڈا ذکر ذکر کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے نے اللہ نے محفل پاک واسطے انتظام سلام جتنے محفل خرچ کیتا جو دوستوں نے تعاون کیتا اللہ تعالیٰ سارے برکت عظیم عطا فرمائے قبلہ صاحب قاری صاحب اور بزرگ تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے صحت و سلام کی وجہ زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب کا حافظ ناصر ہوئے آمین وآخر دعائیں الحمدللہ